بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ روز ہمارے پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر نے بھارتی چینل کو جو انٹرویو دیا اور جس انٹرویو میں جس قسم کی پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اس کے خلاف اداروں کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حامد میر مسلسل اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف آج تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہماری سیاستدانوں کو اٹھاتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں، صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے کے متعلق بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو جس طرح سے اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد انہوں نے جب افواج پاکستان کے اس وقت آرمی چیف جنرل ٹکا خان سے معلومات کی تو ٹکا خان نے انہیں بتایا کہ انہیں عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو فوج نے اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک بند گھڑت کہانی گھڑی گئی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو کتاب تھی جس کے متعلق انہوں نے بتایا، وہ بھٹو صاحب کی لکھی ہوئی بالکل نہیں ہے، اور وہ بعد میں ان حامد میر جیسے صحافیوں نے لکھ کر من گھڑت کہانیاں شائع کی ہیں۔ اس کتاب سے ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت یہ جو حقائق بیان کیے ہیں، جس کے متعلق انہوں نے بتایا، حامد میر کو خود کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ جس دور کا یہ ذکر ہے اس دور میں عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جس وقت بغاوت نے جنم لیا، پاکستان کے خلاف بغاوت نے جنم لیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کیا تھا، اور بلوچستان میں جو بغاوت اٹھی تھی اس کے بعد اکبر بگٹی نے جس طرح سے محب الوطنی کا مظاہرہ کیا، نواب اکبر بگٹی خراج تحسین کے مستحق ہیں، انہوں نے جس طرح سے بھی بلوچستان میں امن بحال کیا۔ در حقیقت مینگل فیملی میں سرداری پر بھی اس زمانے میں تنازعات تھے دونوں بھائیوں کے درمیان، اور جب عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ تھے تو وہ جس بھائی کے متعلق بتایا جاتا ہے، عطا اللہ مینگل کے بیٹے کے متعلق بتایا جاتا ہے، اس سے اپنے والد سے بھی اختلافات تھے۔ وہ شیئر مانگ رہے تھے اس وقت بلوچستان حکومت میں، اور عطا اللہ مینگل ایک آنیسٹ آدمی تھے جس نے اپنے بیٹے کو حکومت میں شیئر دینے سے انکار کیا تھا، اور وہ اپنے کسی بھی بیٹے کو حکومت میں شیئر دینے کے حق میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے تھے۔ ان دنوں میں جب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں جنم لے رہی تھیں تو عطا اللہ مینگل بھی ان علیحدگی پسند تحریکوں کے مخالف تھے، اور اسی دوران ان علیحدگی پسند تحریکوں اور عطا اللہ مینگل، سردار مینگل اور اس قوم کے درمیان جو اختلافات تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے کا قتل ہوا، اور بعد میں جب قتل ہوا تو اس قتل کو فوج کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جو عطا اللہ مینگل کا بیٹے کا قتل تھا وہ ٹھٹھا کے کسی علاقے میں ہوا، اور اس کی لاش بھی بعد میں ٹھٹھا سے ملی۔ تو اس عطا اللہ مینگل کے بیٹے کا قتل فوج پر ڈالنا، حامد میر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا پاکستان کے لیے کس قسم کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں؟ انہیں جس ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے اس قتل کو افواج پر ڈالنے کی کوشش کی، انہیں بالکل شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف لوگوں کو، ہندوستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اب مسلم لیگ نون کا جو ایک بھاری بجٹ ہے، جو ہندوستان کے بجٹ پر وہ جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، اب میڈیا کے ذریعے، اب چونکہ ایک پی ڈی ایم کا جلسوں میں ایک تاریخ میں بڑا گیپ ہے، تو اب یہ جو 15 سے 20 دن ان کے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے وار کریں گے۔ ناظرین، اب مسلم لیگ نے 2 محاذوں پر حکومت اور فوج سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہندوستان میڈیا میں
اپنے نام نہاد جو ان کے گروپ کے صحافی ہیں جو ان کو ہمیشہ جائز اور ناجائز سپورٹ کرتے رہے ہیں، جس میں حامد میر جیسے لوگ شامل ہیں، وہ اس کے ذریعے ہندوستان کے اخبارات اور چینلز کو انٹرویو دے کر افواج پاکستان اور موجودہ حکومت کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایک دھڑا مسلم لیگ کے ہم نوا صحافیوں کا ایسا بھی ہے جو پاکستان میں رہ کر اس مسلم لیگ کو بچانا چاہ رہا ہے۔ کل گزشتہ روز جو شاہد خاقان عباسی نے بعض صحافیوں سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیر اعظم کی آفر دی جا رہی ہے اور انہیں افواج پاکستان کی جانب سے یہ پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ اگر وہ مسلم لیگ سے شریف فیملی کو مائنس کر دیں تو انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ خبریں پھیلانے کا مقصد یہ ہے جو مسلم لیگ میں دھڑا بننے جا رہا ہے، جو ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، ان لوگوں کو اس دھڑے میں شامل ہونے سے بچایا جائے۔ جو مسلم لیگی ہم سے ناراض نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو شریف فیملی کی جانب سے افواج پاکستان اور اداروں کے خلاف جو حرزہ سرائی کی جا رہی ہے، جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ محب الوطن مسلم لیگی جو اداروں کی عزت کرنا جانتے ہیں، وہ مسلم لیگی ممبران، وہ کارکنان جو افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں، جو ایک پاکستان کو ایک طاقتور پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو مسلم لیگ کو چھوڑنے، وہ جو مسلم لیگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے بعض صحافیوں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ ان خبروں کو پھیلائیں تاکہ وہ لوگ جو ہم سے دور جانا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں، وہ نہ جائیں اور ان کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 12th مین کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ میں سے باہر بیٹھ کر پوری پاکستان کی سیاسی تجزیہ ان کی قیادت کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سیاست نظریں ان کی پوری پاکستان کی سیاست پر ہیں، بین الاقوامی سیاست پر ان کی نظریں ہیں اور پوری طرح سے وہ تجزیہ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے اجلاس، ان کی میٹنگیں، ان کے صلاح مشورے جاری ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار 12th مین کا کردار ہے اور وہ ایجنسیز کو، اداروں کو اور افواج پاکستان کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ اگر عمران خان ناکام ہوتے ہیں تو وہ دوسری صورت میں اس وقت حاضر ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کا اداروں کے خلاف یا ان کا محض موقف موجودہ حکومت کے خلاف ہے اور وہ اس وقت کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی بھی ہمارے افواج کے خلاف ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بالکل نرم ہے، نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وہ یہ باور کرا چکے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم محض اس حکومت کے خلاف ہیں جس حکومت کی وجہ سے مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور جس حکومت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جہاں سیاست عروج پر ہے، سیاسی خبریں بڑے عروج پر ہیں، وہاں کرپشن بھی بڑے عروج پر ہے۔ عجیب قسم کی کرپشن، غضب کرپشن کی غضب داستان، عجب داستان۔ گزشتہ چند سال قبل جب موجودہ سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر خزانہ تھے، تو ان کی جانب سے ایک حکومت کا ایک فیصلہ تھا اور حکومت کی جانب سے روشن سندھ ایک پروگرام متعارف کرایا گیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ اس وقت کے وزیر خزانہ سید مراد علی شاہ نے 4.25 ارب روپے اس روشن پاکستان کی مد میں ریلیز کیے تھے۔ وہ تمام کے تمام پیسہ جو روشن سندھ کے نام پر ریلیز کیا گیا تھا وہ سب کرپشن کی نظر ہو گیا تھا۔ جب نیب نے اس کرپشن کے خلاف اقدامات کیے اور کرپشن ثابت ہو گئی تو بلی بارگیننگ کے ذریعے گزشتہ چند روز قبل 22 کروڑ روپے جو نیب نے برآمد کیے کرپٹ لوگوں سے، اس کا چیک سندھ کے چیف سیکرٹری سید ممتاز علی شاہ کو دیا گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو 4.25 ارب روپے جو اس دور میں کرپشن کی نظر ہوئے تھے اور وہ پیسے سید مراد علی شاہ اس وقت کے سندھ کے وزیر خزانہ تھے جن کے دستخطوں سے وہ جاری کیے گئے تھے،
اب وہی 22 کروڑ روپے جو پری بارنگ کے ذریعے سندھ حکومت کو ملے ہیں، سندھ کے چیف سیکرٹری کو وہ چیک ملا ہے، اب سندھ کے چیف سیکرٹری وہ 22 کروڑ روپے پھر اب سندھ کے اس وزیر اعلیٰ کو دیں گے جو ماضی میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے 4.25 ارب روپے ریلیز کر چکے ہیں۔ تو عجیب داستان ہے، عجب کرپشن ہے، غضب داستانیں ہیں، عجیب قانون ہے، قانون کی بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے میں بہت سے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اب انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کا بھی خیال کیجئے، اپنا بھی خیال کیجئے۔